السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورہ آل عمران کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کرنا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تمہیں دیا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے ایسا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ اور نہ سمجھے وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ وہ برا ہے ان کے حق میں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس مال کے ساتھ یہ کنجوسی کرتے ہیں قیامت کے دن۔ یعنی نعوذ باللہ، جو مال جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ مال جو ہے توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا سزا کے طور پر۔ ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا وہ مال جس کے ساتھ یہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے وراثت ہے آسمان اور زمین کی، یعنی سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ اس کو جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہیں، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کی اللہ نے بات سن لی ہے جو کہتے ہیں، جب کہا جاتا ہے نا ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں، لو جی اللہ تو ہمارے مال کا محتاج ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، یعنی ہم مالداروں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جی میرے راستے میں خرچ کرو، یعنی اتنی غلط بات وہ کہتے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے، یعنی بغیر قصور کے، بغیر کسی اس سے نبیوں کو بھی یہ قتل کر چکے ہیں ایسی باتیں کہنے والے۔ ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور ہم قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی قصور کے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ چکھو تم جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یعنی ایسے لوگوں کی یہ سزا ہوگی کہ جلتی ہوئی آگ کا عذاب اب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی عذاب کیوں چکھنا ہے، جو کرتوت تمہارے ہاتھ آگے کر کے بھیجتے رہے ہو، اب یہ اس کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر، یعنی اللہ بلا وجہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوگی۔ یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہے، الینا، ہم سے، کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ آئے ہمارے پاس قربانی لے کر، کھا جائے اس کو آگ۔ یعنی آگے کافر کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جب تک کوئی قربانی نبی لے کر نہ آئے، اس کو آگ کھا جائے جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، ایسے ہو تو تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ نہ ہم ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ، کہہ دیجئے تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، واضح دلائل لے کر، یعنی اب تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو تو میرے سے پہلے بھی بہت سے نبی آ چکے ہیں، ان سب کے ساتھ تم نے ایسی ہی باتیں کی۔ وَبِالَّذِي، اور وہ چیز لے کر جو تم کہہ رہے ہو، یعنی قربانیاں لے کر بھی وہ آئے ہیں، ہر دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی تم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی۔ اور وہ چیز لے کر جو تم کہہ رہے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے کیوں ان کو قتل کیا؟ یعنی پھر اگر وہ تمہاری کہی ہوئی باتیں پوری کرتے رہے، پھر ان کے ساتھ تم نے ایسا کیوں سلوک کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم جو کہہ رہے ہو قربانی آئے اس کو آگ کھا جائے پھر ہم ایمان لائیں گے، تو پھر ان پر تم ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ ان کو تم نے کیوں مارا؟ قل، کہہ دیجئے تحقیق آ چکے ہیں رسول مجھ سے پہلے بھی واضح دلیلیں لے کر اور وہ چیز لے کر جو تم نے کہی، پس کیوں تم نے قتل کیا ان کو اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو؟
جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔